اچھا بہت لوگوں کو شرم آ رہی ہے جو شرم الشیخ میں ہوا ہے. ہاں ہر جگہ آپ نے یہ کلپس دیکھی ہوں گی, ایک بار اور دیکھ لیں پھر اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Peace has been achieved after untiring efforts. Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. اچھا بہت لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا کر دیا, ہمیں شرم آ رہی ہے, ہم ڈوب مرے. کیوں بھائی؟ تعریف کرنے سے کسی کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا, رائٹ؟ فلیٹری از فری, اور اگر فلیٹری سے فورن پالیسی میں آپ کو کوئی فائدے مل جائیں 100 بسم اللہ لیٹ جائے, میں تو کہتا ہوں. غیرت بہت اچھی چیز ہے, لیکن غیرت اور جیو پالیٹکس جو ہے نا وہ تیل اور پانی ہے, مکس نہیں کرتے. تو میرا تو خیال ہے کہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہو, ہاں, یو ڈو واٹ یو ہیو ٹو ڈو سروائیو. کل شرم الشیخ میں امن معاہدے پر دستخط ہوتی اور 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر قتل عام شروع کر دیا ہے. آج یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں کم از کم 9 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ کسی حکومت نے اس کی مذمت نہیں کی اور مغربی میڈیا میں اس پر رپورٹنگ بھی نہیں ہو رہی. اگر حماس نے ایک اسرائیلی کو زخمی بھی کر دیا ہوتا تو اس وقت آپ کو پتا ہے کس طرح کی ہیڈ لائنز گردش کر رہی ہوتی. حسب معمول اسرائیل اس وقت حماس پر الزام لگا رہا ہے کہ حماس نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے, کیونکہ جو لاشیں تھیں اسرائیلی قیدیوں کی جو اسرائیلی بمباری میں ہی ہلاک ہوئے ہیں وہ حماس نے آن ٹائم واپس نہیں کی. لیکن اس کی وجہ یہ ہے, حماس کا یہی کہنا اور تمام غزہ کے جو رہنے والے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس وقت کسی ملبے کے ڈھیر کے نیچے ہیں اور ان کو نکالنے میں وقت لگے گا. ظاہر ہے اسرائیل کو اس کا پتہ ہے, لیکن اس کو بہانہ بنا کر رفح کراسنگ کو بند کر دیا ہے اور امدادی جو سامان داخل ہونا تھا غزہ میں اس کو بھی روک دیا ہے. اس وقت غزہ میں جہاں پہ بھی لوگ اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہیں اور ملبے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, نیچے صرف ان کو لاشیں ہی لاشیں مل رہی ہیں, روڈ کے کونوں پر, گھروں کے اندر, سڑکوں پر. اور پچھلے اگر ہم صرف 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 100 سے زائد لاشیں اس طرح برآمد ہوئی ہیں, اور پتہ نہیں کتنے اور ہزار واپس اس کے بعد اور مزید ملیں گی. اچھا اب ظاہر ہے کہ ویسٹرن میڈیا میں تمام فوکس ہے اسرائیلی قیدیوں پر جو رہا ہوئے ہیں, جن کو یرغمالی کہا جا رہا ہے, لیکن کوئی ان فلسطینیوں کے بارے میں نہیں بات کر رہا جو وداؤٹ چارجز کئی سالوں سے اسرائیل کے جیلز میں تھے, اور ان پر کیا گزری ہے ہم ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں. کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر جان بوجھ کر لوگوں کو ایمپیوٹیٹ کیا جاتا ہے. ہر قسم کا تشدد کیا گیا ہے, الیکٹرک شاکس روزانہ, بھوک اور پیاس سے ان کو تنگ کرنا, اور ربر بلٹس سے ان پر فائر کرنا, یہ روزانہ کا وہاں کا ماحول تھا. اور جب اب رہا ہو گئے ہیں تو اسرائیل نے خوشی منانے پر بھی پابندی لگائی ہے. اوفر پریزن کے سامنے کوڈ کاپٹر کے ذریعے یہ پیمفلیٹ گرائی گئی تھی کہ اگر آپ نے خوشی منائی رہائی پر تو ہم آپ کو ایک بار پھر گرفتار کریں گے. لیکن خوشی پھر بھی منائی جا رہی ہے. یہ ایک بچہ ہے جس نے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اپنے والد کو دیکھا ہے, وہ شاید پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس کے بعد, اور وہ رہا نہیں سکا اور یہ وین کے اوپر چڑھ گیا. اچھا یہ ایک خاتون ہے جن کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کے دونوں بیٹے قتل کیے گئے ہیں. یہ آپ اس کی شکل پر خوشی دیکھیں جب ان کو پتہ لگا کہ دونوں زندہ ہیں اور آج وہ اسرائیلی قید سے رہا ہوئے ہیں. اچھا اب کچھ قیدی ہیں جن کو ذہنی تشدد دینے کے لیے اسرائیلی گارڈز روزانہ ان کو بتاتے تھے, اور تمام
قیدیوں کو یہ بتاتے تھے, فلسطینی قیدیوں کو, کہ ہم نے تمہارے بیوی بچوں کو قتل کر دیا, ہم نے تمہارے گھر والوں کو قتل کر دیا, ہم نے پورے غزہ کو تباہ کر دیا, وہاں پر ایک انسان نہیں بچا. تو یہ جو شخص ہے, ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے, لیکن جب وہ گھر گئے اس کو پتہ لگا کہ یہ سب جھوٹ تھا اور یہ یہاں اپنے گھر والوں سے مل رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ لوگ غزہ میں ایسے بھی تھے جو بچھڑ گئے تھے جب غزہ پہ بمباری ہو گئی تھی. کوئی ایک کونے میں پناہ لے رہا تھا, کوئی دوسرے کونے میں پناہ لے رہا تھا. تو یہاں پر یہ جو دو ہیں, یہ دو جڑوے بھائی ہیں جو 1.5-2 سال کے بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں. ان کو پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی اس وقت زندہ ہے یا نہیں. اور یہ جو قیدی, جو اگلی پکچر میں آپ کو دکھاؤں گا, یہ ہے احمد. اچھا, احمد کئی سالوں کے بعد, 2-3 سالوں کے بعد اسرائیل کی جیل سے رہا ہوا, اور ان کی والدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویل چیئر میں ہے شاید, یا زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ان کے ہاتھ میں کہیں سے, پتہ نہیں کہاں سے, وہ کہیں سے چاکلیٹ خرید کے لے آئیں, اور وہ اپنے بیٹے کو کھلانا چاہ رہی تھی. اور پتہ ہی کیا کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے کوئی میٹھا نہیں چکھا ہوگا, تو مجھے تمہاری شوگر لیولز کی بڑی پریشانی تھی, تو میں تمہارے لیے چاکلیٹ لگاؤں. پتہ ہے جواب میں یہ کیا کہتا ہے, اس نے کہا کہ جب آپ میرے سامنے ہیں, مجھے کسی بھی میٹھی چیز کی کیا ضرورت ہے. باقی پورے غزہ میں لوگ اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر تو گھر تباہی ہو گئے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ 2 بچے ہیں, جو اب آپ بچے سے پوچھیں کہ یار کون سی کوئی ایک چیز ہے جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے, تو یقیناً کوئی کھلونا ہی ہوگا. تو اپنے پرانے ٹوٹے کھلونے لے کر وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک یہ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس بچے کی, اور یہ انتہا خوش ہے. کہہ رہے کہ پہلی دفعہ سالوں کے بعد میں ایک ایسے آسمان کے نیچے کھڑا ہوں جس میں کوئی جنگی طیارے گردش نہیں کر رہے, ڈرونز کی کوئی آواز نہیں ہے, اور میں بس اب اپنے دوست سمبا کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہوں. اور یہ سمبا اس کے بازو میں, یہ ہے سمبا, جو 2 سال بعد یہ بچھڑ گئے تھے, یہ بھی بچھڑ گئے تھے 2 سال بعد. پتہ نہیں کیسے سمبا نے اپنے گھر واپس کا رستہ دوبارہ ڈھونڈ لیا, پتہ نہیں کیسے, کیونکہ سب کچھ تو تباہ ہو گیا ہے. اور اب یہ دونوں ایک بار ساتھ ایک بار پھر مل گئے ہیں. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ گھر ان کے تباہ ہیں, جیسے یہ خالد صاحب ہیں. یہ گھر ان کا تباہ ہوا ہے, لیکن پھر بھی یہ اپنے گھر کی طرف گئے ہیں. اور حالانکہ وہاں پر مطلب بمباری ہوئی ہے, کچھ بھی وہاں پر نہیں بچا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کم از کم میرا گھر ہے تو میں اس کو دوبارہ تعمیر کروں گا. اور ایک بار آخری بات بس بچوں کے بارے میں کر لوں کہ ایک میسیج ریکارڈ کیا ہے فلسطین کے ایک پناہ گزین کیمپ سے, اور یہ ایک میسیج دے رہے ہیں ان سارے لوگوں کا دنیا بھر میں جنہوں نے ان کی سپورٹ کی ہے. دیکھ لیجیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فلسطینی کچھ غزہ کے رہنے والوں کو سالوں کے بعد موقع ملا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے چہرے دیکھ سکے, لیکن سب بہت ہی کم اتنے خوش نصیب ہیں. یہ ہے حسام سلیم. ان کی رہائی کے دن کے کچھ دن بعد ان کو پتا تھا کہ ان کی بیٹی کی سالگرہ ہے, تو پتہ نہیں کیسے جیل کے اندر انہوں نے چیزیں جوڑ کے اپنی بیٹی کے لیے ایک تحفہ بنایا. لیکن جب اس کو رہا کیا گیا تو اس کو پتہ لگا کہ رہائی سے صرف 1 ہفتہ پہلے اس کے گھر پر بمباری ہوئی ہے, اور ان کے تمام بچے اور ان کی اہلیہ کو قتل کر دیا گیا ہے. اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس قسم کے دکھ میں ہوں گے. صحافی معتصم دلول, ان کی کئی رپورٹیں ہم نے چلائی ہیں, آپ نے بھی ان کی تصویر, ان کی شکل کئی بار دیکھی ہوگی, وسعت آپ نے ان کو پہچانتے ہوں گے. ان کو پچھلے سال ان کی اہلیہ اور ان کے 2 بچے, جو چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا, اسرائیلی سنائپرز نے قتل کیا. جس دن جنگ بندی کا اعلان ہونا تو ان کے لیے ایک ریلیف کا دن چاہیے تھا, لیکن جیسے ہی یہ خبر آئی تو اس کو پتہ لگا کہ اس کے ایک اور بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا جب وہ کہیں ملبے میں خوراک کی تلاش کر رہا تھا. اور آپ کو شاید یہ ویڈیو یاد آئے, یہ 10 اکتوبر 2023 کی ویڈیو ہے. یہ ہے صحافی صالح الجعفروی, اور ایک گھر پر بمباری ہوئی تھی جس میں ایک
یہ چھوٹا سا بیبی بچ گیا تھا اور اس نے اپنی رپورٹنگ چھوڑ کر اس بچے کا دل بہلانے کی کوشش کری تھی. دیکھ رہے ہیں بچہ مسکرا بھی رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ اس کے والدین کو قتل کر دیا گیا ہے. اور افسوس کے ساتھ کل ہی صالح الجعفراوی کو بھی گولی مار کے قتل کر دیا گیا. لیکن صالح صاحب کو اسرائیل نے قتل نہیں کیا. اسرائیل کے جو اتحادی مجرمانہ گروہ ہیں, ملیشیاز ہیں, جیسے کہ دگموش فیملی ہے اور ابو شہاب کے جنگجو ہیں, انہوں نے اس کو گولی مار کے قتل کر دیا جب حماس کے ایرو یونٹ ان کے خلاف کارروائی کر رہے تھے. اور کارروائیاں برقرار غداروں اور اس طرح کی ملیشیاز کے خلاف برقرار جاری ہیں اس وقت غزہ میں. غزہ کی صبرا نیبرہڈ میں ایک پورے گروہ کو کارنر کر دیا اور ان سب کو گرفتار کر دیا, اور اب غزہ کی سڑکوں پر ان کو باقاعدہ ایگزیکیوٹ بھی کیا جا رہا ہے. ایک بار پھر یہ جتنے بھی ملیشیاز تھے ان کی سوچ یہ تھی کہ جب حماس کو یہاں سے ہٹا دیا گیا تو ہم راج کریں گے, اور جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا تو انہوں نے اسرائیلی آرمی سے اپیل کی کہ سر ہم تو آپ کے بچے ہیں, ہمیں یہاں سے نکال کر اسرائیل میں سیٹل کریں. اور انہوں نے کہا کہ کیوں بھائی, آپ تو یہیں کے, آپ تو یہاں کے ہی, آپ یہاں ہی رہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے وسعت کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی صحافی ایئر فورس 1 پر جب یہ شرم الشیخ کی طرف جا رہے تھے ٹرمپ, تو اسے پوچھ رہے تھے کہ جی حماس یہ دوبارہ مطلب حرکت میں آئی ہوئی ہے اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, کیا یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں یار, یہ تو ہونا تھا. آخر کار اتنی سالوں کے بعد وہ جنگ ختم ہوئی ہے, اب انہوں نے بھی کچھ انتقام لینے ہیں اور اپنی اتھارٹی کو ری اسرٹ کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ غداروں کے ساتھ. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ نہ کیا کہتے ہیں نا کہ نہ آپ اپنوں کے رہتے ہو نہ آپ اوروں کے, یو آر اسٹک ان دا مڈل, اور یہی آپ کا فیٹ ہوتا ہے.